الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال کے کچھ ایسے مبارک مہینے عطا فرمائے ہیں جن میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ انہی بابرکت مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ شعبان ہے جو ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی غفلت سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ شعبان دراصل رمضان کا دروازہ ہے۔ جو شخص شعبان میں اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ رمضان میں بھی پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت، روزہ اور ذکر الہی کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے مصروفیات میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں رہی۔ قبر، حشر، میزان اور پل صراط کا تصور ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں سے انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اگر قبر آسان ہو گئی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر مشکل ہو گئی تو آگے بھی مشکل ہی مشکل ہے۔ شعبان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندے کے ایک آنسو پر بھی اس کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ذکر الہی دل کو زندہ کرتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے نہیں بھولتا، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھا دیتا ہے۔ اگر بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ یہی اللہ کی شان رحمت ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کریں، کیونکہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ ایک گندا دل عبادت کا صحیح لطف نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اعمال نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ رمضان کی تیاری صرف سحر و افطار کے انتظامات کا نام نہیں، بلکہ اصل تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں لائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنے معاملات کو درست کریں۔ جو شخص جھوٹ، دھوکہ اور ظلم نہیں چھوڑتا، اس کے روزے صرف بھوک اور
پیاس بن کر رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر گناہ سے رکنے کا نام ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، اپنے دروازے کھلے ہیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو آج ہی اپنی اصلاح کر لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت قرآن مجید کے لیے نکالیں۔ قرآن دلوں کی شفا ہے، اندھیروں میں روشنی ہے اور بھٹکے ہوئے کے لیے ہدایت ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے آگے لوگوں تک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔